مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز سے ملنے نئی جامعہ حفصہ اسلام آباد پہنچے، خود باہر آ کر استقبال کیا۔ لال مسجد کے خطیب مولانا عبداللہ کے صاحبزادے ہیں، آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی؟ غالباً 2 جماعتیں پڑھنے کے بعد میرا اکثر اسکول میں یہ جھگڑا رہتا تھا کہ میں نے پینٹ نہیں پہننی، ٹائی نہیں پہننی، تو میں نے پنڈی میں جا کے قرآن حفظ کیا۔ پھر 8 سال کراچی کے لیے چلا گیا پڑھنے کے لیے، وہاں اچھے مدارس ہیں، درس نظامی کی تعلیم حاصل کی وہاں سے۔ لال مسجد کے خطیب تو ورثے میں بن گئے ہوں گے، یہ مسجد تو باقاعدہ اوقاف کے زیر انتظام ہے، تو کیا آپ سرکاری ملازم ہیں؟ میں تو اس سے پہلے بھی ایک اسلام آباد کی مسجد تھی F8 مجدیہ مسجد، وہاں سرکاری طور پر خطیب تھا، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت اچانک ہو گئی سن 98 میں، تو میرا تبادلہ یہاں ہو گیا۔ وہاں میرا 9واں گریڈ تھا، تو یہاں بھی 9واں گریڈ رہا۔ مجھے ساتھیوں نے گریڈ 9 کتنی تنخواہ ملتی؟ اس وقت تنخواہ ملتی تھی کچھ 7,000 8,000۔ یوں ہی ترتیب چلتی رہی کہ یہ سانحہ لال مسجد ہو گیا، اس سے پہلے یہ ہمیں معطل کر دیا گیا۔ اصولی طور پر تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بحال کرے، لیکن وہ بھی بحال نہیں کرتی، اور میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں انہیں درخواست دوں، میں کیوں ان کو درخواست دوں کہ آپ مجھے بحال کریں۔ تو اس وقت تک میں سرکاری خطیب تو نہیں ہوں۔ کیا سرکار آپ کو تنخواہ دے رہی ہے؟ نہیں، تنخواہ کوئی نہیں۔ حکومت نے آپ کو اجازت تو دی نہیں، مسجد محکمہ اوقاف کی ہے، تو کیا پھر آپ وہاں زبردستی نماز پڑھاتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مساجد ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اوقاف تو جو ہے ظاہری چیزیں ہیں۔ لال مسجد کے علاوہ اور کون کون سی مساجد اور مدارس آپ کے زیر انتظام ہیں؟ تقریباً کوئی 27-28 کے قریب مدارس ہیں، 5,000 سے اوپر بچے بچیاں ہیں جو دینی تعلیم ہمارے پاس حاصل کر رہے ہیں، اور 550 سے زائد ملازمین ہیں جس میں اساتذہ اور معلمات اور عملہ ہے۔ سٹاف کو کل کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 27-28 لاکھ تنخواہوں میں چلا جاتا ہے ماہانہ۔ تو کیا یہاں زیر تعلیم بچوں اور بچیوں کو جذبہ جہاد اور ٹریننگ کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے؟ ٹریننگ الگ چیز ہے، شوق اور فکر اور ذہن سازی الگ چیز ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سب میں جذبہ جہاد کی فکر، سوچ اور شوق پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں قرآن کہتا ہے۔ والدہ، اکلوتا بیٹا اور چھوٹا بھائی عبدالرشید غازی سب واقعہ لال مسجد میں آپ سے جدا ہو گئے۔ اس واقعہ نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر تو ڈالا ہوگا۔ لال مسجد کے واقعے نے میں تو سمجھتا ہوں ہمارا ایمان بڑھایا ہے۔ کیا ان کی جدائی کے غم کو محسوس کرتے ہیں؟ فطری طور پر تو آخر محبت ہوتی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ایک ہی بیٹا تھا وہ چلا گیا، ایک ہی بھائی تھا وہ چلا گیا، والدہ بھی چلی گئی۔ کئی لوگ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ برقع پہن کر لال مسجد سے نکل گئے، یہ تو سراسر بزدلی نہیں تھی؟ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ دین کے لیے ڈٹو بھی، قربانی بھی دو، جذبہ جہاد اور شوق شہادت بھی ہو، اور ضرورت پڑے تو پیچھے بھی ہٹ جاؤ۔ اس میں بزدلی کا عنصر بھی تو لوگ آپ پرتانا دیتے ہیں نا؟ بالکل، یہ ان کا حق ہے، لیکن وہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ پھر آپ ٹی وی پر اسی برقعے سمیت آ گئے۔ ہاں، یہ تو دیکھیں، یہ تو زیادتی ہے حکومت کی طرف سے۔ برقعے میں ضرور نکلا، لیکن جب گرفتار ہوا برقع اتار دیا گیا، دوبارہ پہنایا گیا، اور مجھے نہیں معلوم کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ پھر جا کے اچانک مجھے میڈیا کے سامنے کہنے لگے کہ کچھ سوالات کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی کریں۔ اب مجھے برقعے کے سامنے پیش کیا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی ذاتی بے عزتی ہوئی؟ ذاتی تو ہوئی، لیکن مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جامعہ حفصہ اور موجودہ جگہ دونوں سرکاری زمین پر بنے اور ان کی قانونی اجازت بھی نہیں لی گئی، تو کیا ایسا کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ سرکار کی زمین پر مدرسہ اور مسجد بنانا جائز ہے، چونکہ یہ اصل زمین اس عظیم سرکار کی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن عام زبان میں تو اسے ناجائز قبضہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ عام زبان، ہم تو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نا۔ آپ پاکستان کے آئین کو غیر اسلامی تو سمجھتے ہیں، مگر اسے مانتے ہیں
تو پھر قانون کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے لیے آئین کی کوئی تقدس نہیں ہے، ہمارے لیے تقدس قرآن و سنہ کا ہے۔ اگر آئین کا جو ہے ٹکراؤ ہوگا قرآن و سنہ کے تو ہم قرآن و سنہ کا مقدم رکھیں گے، آئین کو پیچھے کر دیں گے۔ آپ نے اسامہ بن لادن کے نام سے یہ لائبریری قائم کر رکھی ہے، کیا آپ ساری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں؟ جب آزادی ہے اظہار رائے کی تو کوئی اس کو اگر دہشت گرد کرتا ہے ان کی رائے ہے، ہماری رائے تو نہیں ہے۔ ہم تو اسامہ بن لادن کو اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں، شہید سمجھتے ہیں۔ کیا اسامہ بن لادن سے کبھی ملاقات بھی ہوئی؟ نہیں ملاقات۔ مولانا محمد احمد لدھیانوی انہیں ملنے کے لیے آئے۔ اس جامعہ میں 1300 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے مردوں کے لیے دارالفتہ ہوتا ہے جس میں وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو مستورات کے لیے دارالفتہ ہے۔ خواتین بھی فتوے دیتی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو ہے یہ دارالفتہ ہے، تو یہ مفتیات یہاں بیٹھتی ہیں، ان کے فتویٰ کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہاں جو آتی ہیں ان کی رہنمائی کرنا۔ کئی علماء کا خیال ہے کہ خواتین کا چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سب نے برقعے پہنے ہوئے ہیں اور چہرے پہ بھی پردہ ہے۔ بعض حضرات کی رائے ہے، لیکن جو اس میں ہمارے ہاں جس قول پر فتویٰ ہے ہمارے علماء ہند و پاک کے علماء دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ خواتین کے چہرے کا پردہ ہے، کیونکہ عورت ہی کا چہرہ تو سب سے زیادہ مرد کے لیے آزمائش بنتا ہے۔ جو عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سارے مسائل چہرے کے پردے نہ ہونے کی وجہ سے فتنے بنتے ہیں، آزمائشیں بنتی ہیں اور پریشانیاں بنتی ہیں۔ آپ کے خیال میں عورت کو کس عمر سے چہرے کا پردہ کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 9-10 سال سے جب اوپر بچی ہو جائے گی تو اس کو پردہ ہونا چاہیے۔ مڈل تک ہمارے ہاں مڈل تک سکول کی کلاسیں بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں۔ اب ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے اخراجات، ان کی کتابیں لاکھوں روپے کی، اور بہت ساری بچیاں ایسی کچھ نہ کچھ فیس تو لیتے ہو؟ نہیں، کوئی فیس نہیں۔ یہ پہلی کلاس ہے۔ آپ کے بیٹی نام کیا ہے؟ حافظہ۔ اور کہاں کی ہو؟ دیر۔ دیر کی۔ اے پر ایپل، ایپل من سے، بی پر بوتل، بوتل بن بوتل۔ فوزیہ۔ کس علاقے سے ہو؟ کلام کی۔ کالام۔ نور النساء۔ نور النساء۔ کہاں کی ہو؟ ضلع خوشاب۔ میرا نام نبیلہ ہے، میں پڑھا چنار کی ہوں۔ آپ یہاں کیوں داخل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے۔ بچیوں کو عربی بول چال بھی سکھائی جاتی ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ أنا بخير الحمد لله، وكيف حالك أنت؟ أنا بخير والحمد لله أيضا۔ جامعہ کے اندر ہی ڈسپنسری ہے جس کی انچارج ڈاکٹر عائشہ ہے۔ آپ کہاں پڑھی ہیں؟ فاطمہ جناح سے، لاہور سے، لیکن وہاں پہ صرف میں نے اپنا جو شروع کا MBBS ہے وہ کیا تھا، اور اس کو فنش کرنے کے بعد 8 years ago میں آسٹریلیا چلی گئی تھی، اور وہاں پہ میں نے اسپیشلائزیشن کیا جس کو پاکستان کے اندر میرے خیال FCPS بولتے ہیں۔ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ ایک بھائی ابراڈ ہے، بہن ابراڈ ہے، لیکن جو میرے پیرنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ اس سے پہلے آپ پردہ کرتی تھی؟ میں بالکل نہیں کرتی تھی۔ پردہ کرنے سے جی۔ باقی دنیا کے جو تاثرات، جذبات پہلے کیا ہوتے تھے مردوں کے، جی، اور اب پردہ کرنے کے بعد کیا جذبات؟ جو عورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نزاکت کے ساتھ پیدا کیا، ایک ہیرے کی طرح پیدا کیا ہے، اور ہیرا جو ہے ہمیشہ چھپا کر اس کا خیال رکھا جائے تو بہتر ہے۔ مجھے کافروں کا بھی اور مسلمان مردوں کا بھی انتہائی مجھے عزت ملی۔ مدرسے کے اندر جدید کمپیوٹر روم بھی ہے، کیا YouTube یا گوگل پر بھی جانے کی اجازت ہے طالبات کو؟ نہیں، طالبات کو تو زیادہ فی الحال سکھایا جاتا ہے، لیکن جو استانیہ اور وہ استانیہ جو ماشاءاللہ اس وقت کئی سال یہاں محنت کر چکی، وہ اس پر وزٹ کرتی ہیں اور وزٹ کر کے چیزوں کو نکالتی ہیں، تو اس کے لیے ان کو اجازت ہے۔ تو یہ وہ طالبات ہیں درجہ تخصص کی جو ماشاءاللہ مفتیاں بن رہی ہیں۔ اساتذہ باہر سے پڑھاتے ہیں، سپیکر کا، سننے کا،
اور پڑھانے کا باہر سے نظم ہے, اندر کوئی نہیں آتا مرد. آپ مفتی بن کر کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انشاءاللہ آگے سے جا کے اپنے علاقوں میں جو لوگ دین کی روشنی سے ابھی تک ان کو نہیں پہنچی, انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی ان کے لیے آگے سے جامعات کھول دیں. کیا عورت کو نیل پالش لگانے یا میک اپ کرنے کی اجازت ہے؟ وضو میں چونکہ تمام جو اعضائے وضو ہوتے ہیں ان کو ترک کرنا شرط ہوتا ہے, اس سے جب ایک شرط نہ پائی جائے, فرض ہوتا ہے مطلب ان کو, تو اگر وہ نہ پائی جائے تو وضو تو ان کا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جو سجدے سنورنے کا حکم ہے تو وہ تو یہ ہے کہ محرم کے سامنے صرف شوہر کے لیے اس کا حکم ہے. کیا آپ اپنی پسند کی شادی کریں گی؟ لیکن ضروری نہیں ہے, اگر ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جا کے ہم نے چونکہ دین کو پھیلانا مقصود ہوتا ہے, اسی مقصد کے تحت اگر ہم ایک دنیاوی سے بھی شادی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ثانی صاحبہ کے کمرے میں جہاد کے پوسٹر, کلاشن کوفیں اور وہ اصلی والا پستول لگا ہوا ہے. اصلی والا تو نہیں ہے, یہ تو مصنوعی ہے, اصلی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اسلام میں تو تصور ہے جہاد کا, گھروں میں تو ہم تو سمجھتے ہیں حقیقی اسلحہ ہونا چاہیے, اور جہاد کا خواتین کو بھی اسلحہ چلانا آنا چاہیے. یہ صحابیات تو اسلحہ چلانا جانتی تھی. یہاں کی جامعہ افسا کی طالبات کو اور اساتذہ کو اسلحہ چلانا آتا ہے؟ طالبات کو تو نہیں آتا, لیکن جو ایک مخصوص ہماری استانیہ ہیں تو کبھی ہم انہیں جو بھی صورت بنے انہیں سکھاتے ہیں. آپ کے پاس قانونی اسلحہ کتنا ہے؟ یہاں چند ایک پسٹل ہیں اور ایک آدھ جو ہے وہ بڑی اسلحہ بھی ہے, وہ لیکن قانونی ہے. کلاشن کوفے بھی ہیں؟ یہ ایک آدھ ہے یقیناً. کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینے کو جائز سمجھتے ہیں؟ شریعت میں جو حکم ہے وہ تو پہلی بیوی سے اجازت لینے کا حکم نہیں ہے, لیکن دوسری طرف دوسری شرائط ہیں. کیا وہ پہلی بیوی کو حقوق صحیح ادا کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اتنی اس کی کیفیت ہے کہ وہ دوسری بیوی کو رکھ بھی سکتا ہے, اس کو تو مد نظر رکھا جانا چاہیے. یہ کون چیک کرے؟ ہاں, اس کو اسلامی ریاست اور قاضی کی ذمہ داری ہوگی. تو کیا جب تک اسلامی ریاست نہیں بنتی اس وقت تک مرد اسی طرح دوسری تیسری چوتھی شادیاں کرتے رہیں؟ دیکھیے, جب قرآن نے شرط نہیں لگائی بیوی کی تو ہم نہیں لگا سکتے. کیا آپ کا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ ارادہ انشاءاللہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں پہلے خلافت ہم قائم کر لیں, اس کی جد و جہد کر لیں. کیا 60 سال کے شخص کی 18 سال یا 20 سال کی لڑکی سے شادی طبعاً جائز لگتی ہے آپ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ 70-60 سال کے لوگ جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں 20 سال 25 سال کی. یہ زیادتی ہے, عمروں کا تناسب ہونا چاہیے. عام طور پر تو دوسری تیسری شادیاں مذہبی طبقے نہیں کی ہوئی ہیں. یہ مذہبی طبقے میں تو سمجھتا ہوں صحیح نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں اگر ایک عام آدمی کو 10 کوڑے لگنا چاہیے تو ایک مولوی کو 15 کوڑے لگنا چاہیے کہ یہ گڑبڑ زیادہ کرتا ہے. آپ اپنی دوسری شادی مطلقہ سے کریں گے یا کواری سے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلقہ بیوہ ہونی چاہیے جو جس سے کوئی وارث نہ ہو. کواری سے نہیں کریں گے؟ نہیں, ان کا سہارا بنے جن کا کوئی سہارا نہیں بنے. جامعہ فریدیہ پہنچے, والد کی قبر پر حاضری دی. الزام لگایا جاتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ کی بہت بڑی کوٹھی ہے اور بھی بہت سی جائیدادیں ہیں. کیا واقعی یہ سب کچھ ہے؟ میرا ایک مرلے کا مکان بھی نہیں ہے, 1-2 مرلے کا کمرہ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو نظر آتا ہے تو میں اسی کو گفٹ کرتا ہوں, جا کے لے لے. ایسا نہیں کہ لوگوں دوستوں نے آفریں نہیں کی, بڑی بڑی آفریں بھی ہوئیں. آپ کے اندرون اور بیرون ملک کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں اور ان میں کتنے کتنے پیسے پڑے ہیں؟ ایک بینک اکاؤنٹ ہے دبئی میں, اس کے 4-5 ہزار وہ بھی مدرسے کے پڑے ہوں گے. میرا ذاتی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں. کتنی بار جیل گئے؟ ایک ہی بار جیل جانا ہوا, تقریباً 2 سال کے قریب وہاں رہنا ہوا. یہ لال مسجد کے سامنے ہے. لال مسجد پہنچے. واقعہ لال مسجد کے
मुख्तलिफ और मुतज़ाद हक़ाइक़ पेश किया जाता है। कुल कितने बच्चे और बच्चियाँ लुकमा अजल बने थे? हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है कि हम उस तादाद को बता सकें। इतनी हुकूमती एजेंसियाँ हैं, वो कहती हैं कि उम्मे एहसान साहिबा के अलावा कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई औरत नहीं थी। उम्मे एहसान तो आखिरी दिन निकली है, मेरी बेटी निकली है, इनके साथ बहुत सारी उस्तानियाँ निकली हैं। ये वो जगह है जहाँ कभी जामिया हिफ्सा थी। इस तरह वाक़या हुआ, कौन कहाँ था? इस तरफ मस्जिद है, इस तरफ मदरसा था, पीछे भी जामिया था और आगे लाइब्रेरी थी, दरमियान में हमारा घर था। गाजी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, जब फायरिंग शुरू हुई है तो मैं पढ़ा रही थी जामा को, तो उस वक्त तक बच्चियां जो हैं बाहर निकल गई थी, क्योंकि फौज बाहर निकल गई? अक्सरियत निकल गई थी। कितनी रह गई थी? 1000-1,500 रह गई होंगी, क्योंकि तकरीबन 4000 बच्ची थी। तो किस वक्त तक राब्ते में रहा? कि आखिरी बात क्या की? कि मेरे बाप पर जो इल्जाम लगाया गया बुरके का, मैं इस दाग को अपने खून से धोना चाहता हूँ। आप ये तवक्को मत करें कि मैं बाहर निकलूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें कहूंगी भी नहीं कि तुम बाहर निकलो, इसलिए कि जितने हैं ये सारे इस्लाम के बेटे हैं और इस वक्त इनकी माँ मैं हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए थे जो मुसल्लह थे, तो ढूंढ ले, और वो सुलह नहीं करने देते। गलत है, मैं खुद अंदर थी। हम यहाँ तक कह रहे थे कि आप वफाक वालों को जामिया दे दें, इससे ज्यादा बेहतर हम क्या बात कह सकते थे। ये बात तक कही हमने कि हमें अफगानिस्तान जाने दो, वो बात भी नहीं मानी गई। बातें तो सब याद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस माजी को ज़्यादा कुरेदना कोई अच्छा नहीं है। उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं और खामियाँ मेरे नज़दीक तो कोई भी नहीं है। और खूबी ये है कि वो उनके गुस्सा बहुत कम आता है। उनके अंदर दीन के लिए काम करने के लिए एक तड़प और जज्बा और मुखलिस कोशिश मैंने देखी। हमारी शादी में पसंद भी शामिल थी और अरेंज भी थी। पहले पसंद हुई, फिर मैंने वालदा से जिक्र किया तो उन्होंने जाके बात की। एज हमारी बराबर ही है, 2 महीने बड़ी हैं मेरे से। ताया की जो है सबसे बड़ी बात मैंने यही नोट किया कि वो नरम मिजाज हैं। वालिद साहब जो हैं वो कभी कभी सख्ती कर लेते थे थोड़ी सी, लेकिन ये बहुत नरम मिजाज है। बच्चों के साथ ही बैठकर खाना खाया। फंड्स की कमी की वजह से बाज़ औक़ात बच्चियों को फाके भी करने पड़ते हैं। आप दोनों की शादी को कितना अरसा बीत गया? 1985 में हुई, 16 अगस्त को। क्या शादी की सालगिरह याद रहती है? इस्लाम में सालगिरह का कोई तस्वुर नहीं। सारी जिंदगी खुशगवार ही गुजरी है। आपका घरेलू खर्चा माहाना कितना होगा? 7-8 हज़ार तक माहाना सामान आ जाता है, इकट्ठा ले आते हैं। क्या औरत को ड्राइविंग की इजाजत होनी चाहिए? मैंने तो की है, अगर ना होती तो मैं कैसे करती। तो क्या एयर होस्टेस की भी इजाजत होगी? एयर होस्टेस हैं, वो खिदमत करें, लेकिन वो औरतों की करें। अब मर्दों के गैर महरम औरतों के गैर महरम मर्दों की खिदमत करना, उनकी उल्टियाँ साफ़ कर रही हैं, उनके बाथरूम साफ़ कर रहे हैं, ना अक्ल व दानिश की भी खिलाफ है और शरीयत भी नहीं चाहती। कई लोग एतराज़ करते हैं कि आप बेवक्त की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और शाइस्ता अंदाज में तालिबान ही का एजेंडा पेश कर रहे हैं। निज़ाम कातिल है, ये मैं सन 98 में कह रहा हूँ, और मैंने उस दिन कहा था कि मैं इस निज़ाम के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। उस दिन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा आवाज़ बुलंद की। इनकलाबी लोग और इनकलाबी सोच रखने वालों की जितनी भी आवाज़ें होती हैं, हमेशा लोगों को बेवक्त की रागनी ही लगती है। अगर मौलाना दूसरी शादी की इजाज़त मांगे तो आपका क्या रद्द अमल होगा? मेरी तरफ से इजाज़त है, करें। कुछ भी कहें, आखिर दिल को तकलीफ तो होगी। तकलीफ अपनी जगह पर होती है, वो तो होना एक फितरी सी बात है, लेकिन क्या हमें शरीयत ये बात कहती है कि आप दिल की तकलीफ की वजह से एक जायज़ अमल को नाजायज़ करार दें?